السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ کل کا ضمنی الیکشن، اس ضمنی الیکشن میں 11 میں سے 8 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے جیت لی۔ سویپ ہی کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ یہ وہ الیکشن ہے جس میں 8 قومی اسمبلی کی سیٹیں تھیں، 3 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں تھیں۔ ان 11 سیٹوں میں سے 4 سیٹیں وہ تھی جس کے اوپر الیکشن ہونا ہی ہونا تھا۔ 3 لوگوں نے ریزائن کیا تھا پنجاب اسمبلی سے۔ زین قریشی نے کیونکہ حلف لے لیا ایم پی اے کا، اس لیے وہ سیٹ بھی خالی ہو گئی تھی اور اس کے اوپر بھی الیکشن ہونا تھا۔ باقی سیٹیں ہینڈ پک کی گئی تھیں، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ وہ سیٹیں جن کا انتخاب کیا گیا تھا یہ دیکھ کر کہ کون سی سیٹوں پر پی ڈی ایم مضبوط ہے، جن سیٹوں پر جیتنے کے امکانات زیادہ ہیں، تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ یہ 7 سیٹیں کم از کم قومی اسمبلی کی، اس میں سے 6 سیٹیں جس میں عمران خان صاحب جیتے، ایک اورنگی کراچی کی سیٹ، ملیر کراچی معافی چاہتا ہوں، جو تحریک انصاف ہاری ہے، اس کے علاوہ تمام سیٹیں تحریک انصاف جیت گئی۔ کے پی کے کی 3 قومی اسمبلی کی سیٹیں تھیں، تینوں تحریک انصاف نے جیتی، پشاور، مردان اور چارسدہ۔ پنجاب میں 2 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں تھیں، ایک ننکانہ کی اور ایک ملتان کی، ایک پیپلز پارٹی، ایک تحریک انصاف، معافی چاہتا ہوں 3 تھی۔ فیصل آباد کی بھی 2 تحریک انصاف نے جیتی، ایک پاکستان پیپلز پارٹی نے۔ 3 صوبائی سیٹوں میں سے 2 تحریک انصاف نے جیتی اور ایک مسلم لیگ نون نے۔ کراچی کی 2 نشستیں، ایک تحریک انصاف اور ایک پاکستان پیپلز پارٹی۔ اس رزلٹ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کے پی کے جو الیکشنز ہیں اسے نظر یہ آتا ہے کہ اس وقت تک کم از کم تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی پریڈومیننٹلی سب سے مضبوط پارٹی بن کے سامنے آئی۔ پنجاب میں، ساؤتھ پنجاب میں ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کلیم کرتی ہے کہ اس کا ووٹ بینک ہے۔ ملتان جیتنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ ہماری سیٹ تھی، یہ ووٹ بینک ان کا۔ ساؤتھ پنجاب میں کم از کم انہوں نے ثابت کیا ہے کہ کچھ سیٹوں پر ان کا ووٹ بینک آج بھی ہے، لیکن جو سینٹر پنجاب کی جو سیٹیں وہ جیتے ہیں، یا ساؤتھ پنجاب سے جو صوبائی الیکشن جیتے ہیں اسمبلی کا تحریک انصاف، سو پنجاب جو پہلے مسلم لیگ نون کا تھا، لگتا ہے ایسا ہے کہ سینٹر اور نارتھ پنجاب میں زیادہ مقابلہ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کا ہوگا۔ ساؤتھ پنجاب میں جب بھی ہوگا، جو پاکٹس ہوں گی اس میں تحریک انصاف اور مقابلہ ہوگا پیپلز پارٹی کا، لیکن تحریک انصاف نے اپنا ووٹ بینک بھی سامنے لایا ہے کہ ان کا ووٹ بینک بہت بڑا ہے پنجاب میں۔ کراچی ایم کیو ایم بری طرح شکست کھائی، ایم کیو ایم نے 18,000 ووٹ لیے ان کے امیدوار نے اورنگی سے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے حلقے ہوں گے آنے والے الیکشنز میں، وہاں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کا مقابلہ ہوگا۔ جو متحدہ کے حلقے ہیں، اس الیکشن اور پچھلے الیکشن کو دیکھ کر جو عامر لیاقت صاحب کی سیٹ خالی ہوئی تھی، لگتا ایسے ہے کہ وہاں پر تحریک انصاف کو مقابلہ دینے کے لیے ایم کیو ایم اس وقت بہت کمزور نظر آتی ہے۔ ضمنی الیکشن کے پھر بھی آج عمران خان صاحب نے مطالبہ کر دیا اپنی پریس کانفرنس میں۔ انہوں نے کہا کہ یہ الیکشنز کی طرف جانا چاہیے، آخری موقع دیا انہوں نے، میں الیکشن اناؤنس کر دوں گا۔ یہ بات بھی کہ الیکشن یا ضمنی الیکشن اس بات کا پیمانہ نہیں کہ ملک میں الیکشنز ہونے چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا جب تحریک انصاف کی حکومت تھی، 1 یا 2 کو چھوڑ کر تحریک انصاف سارے بائی الیکشن یا ضمنی الیکشنز حکومت ہوتے ہوئے بھی ہار گئی تھی، لیکن جب بھی اس وقت کی اپوزیشن نے یہ مطالبہ کیا کہ الیکشنز ہونے چاہیے، تو اس مطالبے کے جواب میں ہمیشہ سے یہ کہا گیا کہ جناب ہمارے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہے، اسمبلی اپنا مینڈیٹ ہوتا ہے۔ ہاں ظاہر ہے اگر پارٹیاں اکٹھی ہو جائیں، بیٹھ کر الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ کر لیں، لیکن اگر فورس کرنا ہو تو یہ پیمانہ نہیں ہے۔ مقبولیت کا پیمانہ ضرور ہو سکتا ہے، الیکشنز کا پیمانہ نہیں۔ عمران خان فیکٹر 7 سیٹوں کا، وہ کتنا بڑا فیکٹر تھا، اس پر بھی بات کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں۔ لیکن جب میں نے کہا ہینڈ پکڈ سیٹیں تھیں، اگر آپ ان اکثریتی سیٹوں کو نکالیں تو یا تو یہ وہ حلقے تھے جو پارٹیز کے اسٹرانگ ہولڈ سمجھے جاتے ہیں، جس طرح جو سیٹ ملیر کی جیتی پاکستان پیپلز پارٹی نے، تو سعید غنی صاحب نے کہا کہ یہ ہمارا گڑھ ہے، ملیر پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے، اور بڑی مضبوط سیٹ پیپلز پارٹی کی ہمیشہ ہسٹوریکلی سمجھی جاتی تھی۔ جو بلوچ صاحب ہیں وہ پیپلز پارٹی چھوڑ کے ایک دفعہ نون لیگ کا ٹکٹ پر الیکشن لڑے، تو وہاں سے بھی وہ یہ الیکشن جیت گئے تھے، اس لیے وہ امیدوار بھی بہت تگڑے ہیں۔ مردان کی سیٹ پیپلز پی ٹی آئی کے خلاف 1,40,000 ووٹ پی ڈی ایم جماعتوں کا تھا، اور یہ ووٹ اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ سوچا گیا کہ شاید یہ سارا ووٹ اکٹھا کر کے اگر ان میں سے 4 یا 5 سیٹیں پی ڈی ایم نکال سکتی ہے تو عمران خان صاحب کے مقبولیت کے بیانیے کو بڑا ڈینٹ پڑے گا۔ لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے مقبولیت کا بیانیہ مزید زور پکڑ رہا ہے کہ وہ واقعی 3 صوبوں کے الیکشنز اور وہ واقعی ایک مقبول ترین جماعت ہیں، کم از کم ان
3 صوبوں میں، اور 3 بڑے صوبے پاکستان کے یہی ہیں۔